بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 4، چوتھی قسط ہے آج۔ وی لاگ نمبر ہے 422 یعنی 422 اور صفحہ نمبر ہے 462 یعنی 462۔ ناظرین اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ساز اگرچہ ستم رسیدہ و زخمہ، ہائے عجم رہا وہ شہید ذوق وفا ہوں میں کہ نوا میری عربی رہی۔ تہ دام بھی غزل آشنا رہے، تہران چمن تو کیا، جو فغاں دلوں میں تڑپ رہی تھی نوائے زیر لبی رہی۔ گرچہ تو زندانی اسباب ہے قلب کو، لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آیا لا یخلف المیعاد رکھ، آیات لا یخلف المیعاد رکھ۔ یہ لسان الاثر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق یاد رکھ۔ نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب ویرو حرم رہے، نہ رہی کہیں اسد الہی، نہ کہیں ابو لہبی رہی۔ جلوہ تیرا کچھ بھی تسلی دل نا صبور نہ کر سکا، وہ گریہ سحری رہا وہی آہ نیم شبی رہی۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ناظرین مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے صلح حدیبیہ ذی-قعدہ سن 6 ہجری۔ عمرہ حدیبیہ کا سبب یہ پیش کر چکے ہیں آپ کے سامنے۔ اس مسلمانوں میں روانگی دوسرا پوائنٹ تھا، مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت تھی اس کا تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش، اس کے بعد خون ریز ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی، بدیل بن ورقہ کا توسط، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اور اب یہ جو ہیڈنگ ہے یہ ہے قریش کے ایلچی۔ ناظرین صلح حدیبیہ ذی-قعدہ سن 6 ہجری، قریش کے ایلچی، ایپیسوڈ نمبر 4، وی لاگ نمبر 422 پیج 462۔ اس کے بعد حلیس بن علقمہ نامی بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ جب وہ نمودار ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو حدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے۔
لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا، صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور وہ وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا اور بولا میں نے ہدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں کلاوے ہیں اور جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس شخص میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ وہ تو میں آ گیا۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا اس شخص یعنی محمد نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جو، چنانچہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ نے کہا اے محمد، یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا اپنے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو خدا کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے غصے میں آ کر کہا جا لات کی شرمگاہ کو چوس، ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے کیا؟ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو بکر ہیں۔ اس نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ ناظرین، یہ ولاگ ابھی کنٹینیو ہے، انشاءاللہ ہم اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ قریش کے ایلچی کا حصہ ابھی کچھ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، ایسی مشکل بھی ایک دن بدل جائے گا، وقت ایسا بھی ایک دن بدل جائے گا کہ وقت کی ناز پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو، اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو، کہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو، اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو، رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو، لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا، کہ اپنی قسمت کا رونا تو رونا نہیں، اپنے اشکوں سے دامن بھگونا نہیں، نفرتیں ایک دن ہار بھی جائیں گی، رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں، دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو ورنہ کوئی اندھیرا
نکل جائے گا. ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا, ایسی مشکل بھی ایک دن بدل جائے گا, وقت ایسا بھی ایک دن نکل جائے گا.